الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أعوذ بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله أفضل نثار جگ تو افضل ہے سارے جگ تو گرانا حسین دا افضل ہے سارے جگ تو گرانا حسین دا کیونکہ نبیاں دا سلطان ہے نانا حسین دا نبیاں دا سلطان ہے نانا حسین دا افضل ہے سارے جگ تو گرانا حسین دا اللہ تعالیٰ دل السلام درود آکے نامدار دعالت تاجدار شفیع روز شمار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے واسطے لکھا سلام اللہ تمام بندیاں نوں جنہاں ہر حال دے اندر اللہ اور دے پیارے محبوب دی اطاعت و فرما برداری کی تھی عزیزان محترم 22 اگست 2022 جامع مسجد دربار والی کے اندر تسامی آسر و اسامی آسیرہ 2 دن بعد 14 اگست آئے گی اور تسی بخوبی جانتے ہو کہ 14 اگست والے دن اللہ تعالیٰ نے ایسا سارے مسلمانوں تے کرم فرمایا اور ایک الگ وطن عزیز ملک پاکستان دی نعمت نہ مالا مال فرمایا آج دے ساٹھے مختصر جو وقت دے اندر بیان کا موضوع جڑا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں 2-4 باتیں ہوئیاں بڑی محبت آلیاں اور میں امید کراں گا انہاں 2-4 گلاں دے اندر تسی بڑی توجہ دا مظاہرہ فرماؤ گے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
فرمایا اے لوگوں پھر اس دن یعنی بروز قیامت ضرور تم سے پوچھا جائے گا کس بارے میں؟ عن النعیم، جو نعمتیں ہم تمہیں دیتے رہے ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر اختصاراً اگر میں عرض کروں تو فرمایا ہے کہ بروز قیامت اے بندیو میں جنیاں نعمتاں تانوں دتیاں نے انہاں دے بارے تھوڑے کو ضرور سوال کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر اساں ساریاں نوں متنبہ کیتا ہے کہ دنیا تے رہ کے جیڑی نعمت اللہ نے سانوں عطا فرمائی ہے بروز قیامت ہر اس نعمت کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ہر نعمت کی کچھ ہونی ہے۔ اگر کسی نو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیتا ہے تو بروز قیامت اس نعمت کی بھی کچھ ہوئے گی۔ اگر گھر بار ملیا ہے تو اس نعمت کی بھی کچھ ہوئے گی۔ اولاد ملی ہے تو اس نعمت کی بھی کچھ ہوئے گی۔ اور مسلمانوں واسطے سب نہ وڈی نعمت انہاں دا ایمان ہے۔ تو بروز قیامت اللہ نے جی ایمان دی دولت سانوں عطا فرمائی ہے یہ بارے بھی کچھ ہوئے گی۔ اج اسی ایک آزاد مملکت دے اندر اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ جتنے دوسرے ممالک کے اندر مسلمان کافر حکومتہ دے تھلے جو سر عام کافر نے علل اعلان کافر نے انہاں دے تھلے مسلمان رہ رہے ہیں اور روز بروز مسلمانوں دے اوپر ظلم کیتے جاتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھن تے پابندی، کبھی مسجداں نوں شہید کرنا، مسلمان ماواں بہناں دے نال معاذ اللہ زیادتیاں کرنیاں۔ برما دیکھ لو، کشمیر دیکھ لو، دیگر ممالک جتنے مسلمانوں دے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی ایک آزاد مملکت ریاست جہاں نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ دے اندر اسی سارے موجود ہیں۔ تو اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں وچوں اے بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک آزاد ریاست دے اندر رہنا، بندے کا وطن ایک آزاد مملکت ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر انہاں نوں ہے کہ جنہاں نے اس نعمت نو حاصل کیتا، تواڈے واسطے ساڈے واسطے قربانیاں دے۔ بنی اسرائیل او قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے اوتے اتنا انعام فرمایا کہ قرآن پاک دے وچ جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر فرمایا اور نال اپنی نعمتاں دا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام اسرائیل سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور 11 انہاں دے بھائی۔ انہاں 12 بیٹیاں دیاں اگوں 12 کنبے، 12 گروہ، 12 نسلاں چلیاں۔ انہاں 12 گروہاں نوں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل دے اوتے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام فرمائے۔ سب نہ پہلے تے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ دے نبی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکلوں وچوں کڈ کے مصر کا والی مقرر فرمایا۔ آپ مصر دے بادشاہ بنے۔ جب آپ مصر دے بادشاہ بنے تو آپ کا کنبہ جو ہے، آپ دے بھائی، آپ دے والد صاحب، آپ کا پورا خاندان بھی مصر ہی آ گیا۔ پہلے اے رہن والے سن کنعان دے، کنعان ایک علاقہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ مصر دے بادشاہ بنے تو تمام بنی اسرائیل جڑی سی، آپ دے بھائی، آپ دے والد صاحب سارے انہاں نوں بھی آپ نے اوتھے بلا لیا۔ اور بنی اسرائیل دی پورے مصر دے وچ بڑی عزت سی۔ عزت اس تو سی ایک تے وہ نبیاں دا گھر ہے اور دوسرا او گھر ہے والی مصر دا بادشاہ دا گھرانہ ہے۔ تو ساری بنی اسرائیل بادشاہ دے گھرانے دے نال بڑے محبت اور پیار دے نال، ادب دے نال پیش آندی سی۔ جتنے بھی مصر والے سن بنی اسرائیل دے نال بڑا ادب دے نال پیش آندے سن، کیونکہ بادشاہ دا گھرانہ ہے۔ اگر ذرا بھی کوئی اونچی نیوی گل ہوئی تو بادشاہ سزا دے گا۔ بنی اسرائیل کے پہلا اللہ کا انعام ہے ہویا، اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ عرصہ گزرتا گیا، بنی اسرائیل عزت دے وچ ہی رہی۔ سالاں بعد بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے جنیاں نعمتاں دتیاں سن انہاں دے بارے اسمایا۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو اتنا انعام فرمایا، انعام فرمان تو بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمایا۔ وہ کس طرح کہ بنی اسرائیل دے اتے ایک ظالم حکمران جہاں نام ولید سی، اسی جنوں فرعون کہنے ہیں۔ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ساری بنی اسرائیل فرعون کی غلام ہے۔ اور بنی اسرائیل کے جنہی کسی دور کے اندر تمام لوگاں دے اتے حاکم سی، تمام لوگاں دی سیر سی، لیکن اللہ دی کرنی ایسی، اللہ جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے اللہ تعالیٰ عزت نہ دے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس طرح کہ انہاں دے اتے فرعون جڑا سی حاکم مقرر ہویا، اور فرعون نے ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ انہوں کہتا کسی فرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون دے اس کام کو قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، فرمایا یسبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ فرمایا اے بنی اسرائیل والیو، اساں تانوں بڑیاں عزتاں دتیاں، ہن اسی ویکھنا سی کہ اسی تواڈے اوپر جڑیاں انہیں انعام کیتے، انہیاں نعمتاں دتیاں، تساں انہاں نعمتاں دے بعد جدوں اسی تواڈی آزمائش کران گے تے پھر تسی کی کرو گے؟ آزمائش کی سی؟ فرعون دا کم ایسی کہ بنی اسرائیل والیاں دے جڑے پتر ہوندے سن انہاں نوں ذبح کر دیندا سی، بیٹے مار دیندا سی، عورتاں نوں زندہ رہن دیندا سی، غلام بنا دیندا سی۔ اللہ فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اے بنی اسرائیل والیو، اے معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے بڑی بڑی آزمائش رکھی ہے، صبر کرنا ہے، اللہ صبر والے دے نال ہے۔ بنی اسرائیل اتنی عزت تو بعد غلامی دے اندر آئی، نعمتاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائش فرمائی۔ فرعون حاکم ہو گیا، ظالم بادشاہ ہے، اور اتوں وہ ایسا بے خوف اور نہ ڈر اور ایسا باغی سی کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا، کہنے لگا میں خدا ہاں، اور تکے دے نال ہر ایک کو منوان لگ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نعمت عطا کی، اس طرح بنی اسرائیل کو پہلے نعمت عطا کی سی کہ بنی اسرائیل تمام علاقے دے صاحب سن، سردار سن۔ اس تو بعد انہاں دی پکڑ آزمائش ہوئی، ہن فرعون دی آزمائش شروع۔ اللہ نے فرعون کو نعمت دی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی۔ سلطنت عطا کرنے تو بعد فرعون دی آزمائش اتوں شروع ہوئی کہ جدوں بھی کسی بندے دے اوتے عزت آندی ہے، اللہ کسی کو عزت دے نال نوازدا ہے، تو عزت دے نال نال غرور اور تکبر بھی آتا ہے۔ تسی غور کرو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تساں سارے اندے، اگر کوئی بندہ جج لگ جائے، جدوں جج لگ جائے تو جج لگن تو بعد ایک فطری تقاضا ہے بندے دے اندر جڑا نہ ہو کہ میں جج ہوں، کنیاں گڈیاں سرکاری اگے پیچھے میریاں ہوندیاں نے، میرے سین تو بغیر کوئی بندہ بری نہیں ہوتا، میری بڑی شان ہے، میرا بڑا مقام ہے۔ تو جج لگن تو بعد بندے دے دروازے دے اتے، او دے نفس دے، او دے دل دے دروازے دے اتے غرور دستک دیتا ہے، تو تیرا تے بڑا لیول ہو گیا، تیرے اگے پیچھے گڈیاں نے، تیرے سین تو بغیر کوئی کم نہیں ہوتا۔ اگر تو کسی بندے دے سین کرتے ہیں کہ انہوں سزا ہونی ہے، انہوں سزا ہو جاندی ہے، اگر تو سین کرتے ہیں کہ انہوں جزا ہو جائے، بخشیا جائے، معاف کیتا جائے، معافی ہو جاندی ہے، تیرا تو بڑا مقام ہو گیا ہے۔ تو دستک مغروری او دے دل دے دروازے تے دستک دیتی، اور اللہ انہیاں اس طرح دے کے آزماندا ہے، نعمت دے کے اللہ آزماندا ہے کہ نعمت دیتی ہے، میں ویکھاں تے صحیح نعمت دی قدر کیتی سو کہ نہیں سو کیتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے اوتے نعمت دے کے بھی آزمایا، اور پھر فرعون کو بھی نعمت دے کے آزمایا، پر فرعون نے اللہ دی نعمت دی قدر نہیں کی، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، کہنے لگا کہ مینوں منو میں تے رب ہاں۔ تو جدوں انہوں نے اللہ دی نعمت دی قدر نہیں کی تھی، اللہ نے پھر ان زمانے دے اندر ذلیل و خوار کیتا، اتنا ذلیل کیتا، اتنا ذلیل کیتا، وہ بچہ جدی پرورش انہیں آپ ہی کی سی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے نو نبوت دے نال سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے فرعون دے گھروں ہی کروائی، اور پھر اس سے بچے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے نو اپنا نبی، اللہ دے نبی سن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا دے نال
اس فرعون نو ذلیل کر کے ماریا. تمام فرعونی جڑا خدائی دا دعویٰ کرتا سی, سارے فرعون والے او دے منن والے, اللہ تعالیٰ نے سارے نو پانی دے اندر غرق فرما دیا. اللہ دسنا ہے چاہتے سن کہ لوگو نعمت میں دینا وا, پر جڑا بندہ نعمت کی قدر نہ کرے, مغروری کرے, یا اللہ کی دتی ہوئی نعمت کو تھلے سٹ دے, فرمایا پھر اسی خدا حشر ایسا کرنے ہاں تا قیامت آن والے بندیاں واسطے وہ بندہ جڑا ہوتا ہے عبرت بن جاتا ہے. اسی دیکھو آج بھی فرعون دی لاش موجود ہے, نہ وہ پانی قبول کرتا ہے نہ مٹی. او فرعون دی لاش ساڈے واسطے عبرت ہے کہ او بندہ سی جنوں اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں, پر اس بندے نے مغروری کیتی, غرور کیتا, اللہ دی دتی عزت نو نہیں سامبیا, خدائی دا دعویٰ کیتا, تو اللہ نے قیامت تک اس بندے نو ذلیل و خوار کر دیتا. اور اتنی لمبی تمہید کا مقصد کی ہے, تانوں اتنی گل تے سمجھ آ گئی کہ اللہ نعمت بھی دیتا ہے اور پھر آزماتا بھی ہے, اور جڑا بندہ اللہ دی دتی نعمت کی قدر نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اے ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جڑا اسلام دے نام کے مار سے وجود دے اندر آیا, اج اسی آزاد اللہ دے گھر دے اندر آنے ہاں, جمعے پڑھنے ہاں, نمازاں پڑھنے ہاں, محفلاں تے جانے ہاں, ساڈی دھی بہن بے خوف ہو کے ساڈے گھروں بازار سکولے مدرسے جتھے مرضی جا سکتی ہے. آزاد مملکت دے اندر اسی موجود ہاں, اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں دے اوتے انعام فرمایا. اتنی قربانیاں دے بعد 3 لاکھ مسلمان پاکستان دی آزادی دے واسطے شہید ہویا. کتنا جی 3 لاکھ مسلمان شہید ہویا. کئی ماما نے اپنے بچیاں نو اپنے ہتھاں دے نال مار دیتا, اس وجہ تو کہ اگر شور کرے گا تے کافراں نو پتہ چل جانا ہے. کئی ماما بہناں نے کھواں دے وچ چھالاں مار دتیاں کہ ساڈی عزت محفوظ رہ جائے. کئی ماں پیو دے نوجواناں نے اپنی گردناں کٹائیاں اس ملک پاکستان دے واسطے. کئی بڑیاں نے اپنی پگاں رولیاں اس ملک پاکستان دے واسطے, تاکہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن ملے جتھے وہ بے خوف ہو کے, بے دڑک ہو کے اللہ دی عبادت کرن, جتھے ہمیشہ پردے دا انتظام ہوئے, جتھے نہ سود ہوئے, نہ لالچ ہوئے, نہ چوری ہوئے, نہ چکاری ہوئے, نہ بغض ہوئے, نہ حسد ہوئے, نہ کینہ ہوئے, نہ تکبر ہوئے, نہ چوری ہوئے, جتھے کسی قسم کی خرافات نہ ہون, جتھے مسلمان حقیقی مسلمان بن کے رہے, مسلمان کو کوئی ٹوکن والا نہ ہوئے. پر عزیزان گرامی, اللہ دی دتی ہوئی ملک پاکستان اس نعمت کی اساں قدر نہیں کی. جدوں کوئی بندہ, کوئی قوم اللہ دی دتی نعمت کی قدر نہیں کرتی, تو میں تواڈے سامنے 2 مثالیں رکھیاں. اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی ذلیل کیتا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ فرعون کو بھی ذلیل کیتا. میں ایک مثال دی صرف فرعون کی, جتے بڑے بڑے ایسے بھی بادشاہ ہوئے نے. نمرود دیکھ لو, اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی سی. دنیا دے اوپر صرف 4 بندے ایسے ہوئے نے کہ جنہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی کل کائنات, آل ورلڈ دی حکومت دیتی ہوئے. اتنی بڑی نعمت. 2 مسلمان سن, 2 کافر سن, اور انہاں کافراں وچوں ایک نمرود بھی سی. نمرود نو ساری دنیا کی حکومت اللہ نے عطا کی, پر جدوں نے قدر نہ کی, خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا, پھر اللہ نے ذلیل کیسا کیتا. اللہ نے ایک مچھر تو مروایا, اور وہ مچھر کی کرتا سی, میں تساں نوں دسیا سی. وہ مچھر او دے کان دے اندر وڑ گیا, او دا دماغ چٹدا سی, اونوں سکون نہیں سی آندا, دورے پیندے سن. سکون تاں آندا سی جدوں کوئی بندہ او دے سر دے وچ لتر ماردا سی. اور پھر مزے دی گل ایسی کہ جو آپ ہی اپنے سر دے وچ جُتی ماردا سی, لتر ماردا سی, تے سکون نہیں سی آندا, آرام نہیں سی ملدا. سپیشل ایک بندہ رکھیا سی, نوکر. اللہ نے نوکراں کو جُتیاں پوا کے ثابت کیتا کہ بندیا, جڑا بندہ میری دتی ہوئی نعمت دی قدر نہیں کرتا, میں انہوں اس طرح ذلیل کرتا. عزیزان محترم, بڑی توجہ دا طالباں, اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان اساں نوں عطا کیتا. 1857 سب نے پہلے آزادی کی جنگ دی جنہی شروعات کی گئی. انگریزاں نے جدوں تمام بر صغیر دے اوتے اپنی حکومت کر لی, قبضہ کر لیا,
اور مسلمانوں کو عبادت نہ کرن دینی، معاذ اللہ مسلمان دیاں بہناں دیاں عزتاں محفوظ نہ ہونیاں۔ علامہ کفایت اللہ کافی اور علامہ فضل حق خیر آبادی سانو کی پتا ہوئے جی کنہ کنہ نے اس ملک واسطے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں نے۔ سانو تے اے پتہ نہ فلانی فلم دا ہیرو کیڑا ہے، سانو اے پتہ فلانا گانا نواں کیڑا آیا ہے، فلانا سنگر کیڑا مر گیا ہے، سانو اے پوچھو کہ فلانا جڑا سٹیج ڈرامہ کدوں لگنا ہے تے کیڑے تھیٹر دے اندر لگنا ہے، اسی دساں گے۔ پر اسی اے نہیں دس سکتے کہ اس ملک واسطے جنہ سید زادیاں سید ہو کے اپنی گردناں کٹائیاں نے انہاں دا نام کی سانو نہیں پتا۔ علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتنے عظیم اسلام دے خیر خواہ ہو کے، اتنے عظیم مبلغ ہو کے، اتنے بڑے عالم دین ہو کے، ہزاراں شاگرداں نے استاد ہو کے، چٹی داڑھی والے بابا جی اسلام کی خاطر آپ کو کافراں نے سولی تے چاڑیا اور سید زادے سن، سید دا بھی حیا نہیں کیتا انہاں نے، جرم کی سی انہاں نے اس دور دے وچ کیا سی کہ مسلماناں واسطے کافراں دے نال لینا اے ٹھیک نہیں کہ مسلمان الگ ہومن آزاد ہونی چاہیے۔ مسلمان کدی کسی کافر دے تھلے لگ کے نہیں رہ سکتا۔ انہاں کیا اچھا ساری غلامی تینوں منظور نہیں اور تو اتنے مسلمانوں اپنے نال لے کے جانا ہے ورگلانا ہے، اسی تے انہاں نوں غلام بنایا ہے، تینوں سزا ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا اسی مٹ جاواں گے پر ایک گل یاد رکھ قیامت تک اے سزا دینے والے انگریز تیرا نام کسی کو نہیں پتا رہنا، پر کفایت اللہ کافی دا نام حشر دے دنہ تک یاد رہے۔ اور آپ نے جانے ہیں سولی جدو آپ نے چاڑیا جا رہے سے آپ نے اوتھی ہو کلام لکھیا سی، آپ نے ادھر کلام لکھیا سی، یہ اجازت ہوئے تھے میں پڑھ دیں دو شعر محبت نال ذرا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تل رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تسی مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے پر رہنا تے قیامت کی صبح تک میرے آقا امام الانبیاء دا دین رہنا۔ جنہ قربانیاں دتیاں نے پتہ تے انہاں نوں ہے نا، جڑے انہاں نوں پڑھدے نے انہاں نوں سنتے نے پتہ تے انہاں اسی جمعے والے دن مسیتیں اودوں پڑھنے ہاں کہ جدوں جمعے دی نماز کھلونا نہیں ہوندی ہے تے جڑے چار بندے پہلے آ جان انہاں وچوں بھی چاند دی سنن والے ہوندے نے، باقی سارے کوئی سون دی آئے کوئی ادھر ویکھن جائے کوئی ادھر ویکھن جائے۔ سانو کی پتہ ہے پاکستان کیویں بنیا، سانو کی پتہ ہے کیویں لوکاں قربانیاں دتیاں۔ وہ مسلمان جنہاں نے اس ملک پاکستان واسطے اپنی ہر چیز قربان کی تھی، نام نسب عزت مال دولت جان اتنی جائیداداں چھڑ کے آنا خارا جی دا واڑا نہ سب کچھ کیتا گیا تاکہ مسلمان آزاد ہوئے۔ مسئلہ کیے دو قومی نظریہ علامہ اقبال کو فرمایا سی، آپ فرماتے سن مسلمان کبھی بھی ان کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہماری رسومات الگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ تو گائے کو پوجتے ہیں، ہمارے اندر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بدتری حاصل نہیں ہے، اگر کوئی گورا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے، اگر کوئی کالا ہے تو وہ بھی حضور کا غلام ہے۔ گل اس بندے دیے جیڑا حضور دے نال زیادہ محبت کرتا ہے، اگر کالا حضور کو زیادہ پیارا ہے تو پھر بلال تمام مسلمانوں کا امام بن جاتا ہے، اور اگر گورے دے دل دے اندر کوڑے تو پھر ابو جہل قیامت کی صبح تک ابو جہل ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسلام دے اندر ایک چیز ہے، علامہ اقبال نے فرمایا، آپ فرمایا سنیے نہ دینا رہ سکتے، اور آج سارے مسلمانوں نہیں جی جو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، ارے یہ پاکستان بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے اور کافروں کے عقائد خیالات معاملات رسومات سب الگ ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں۔
ہم امام الانبیاء کو مانتے ہیں، ہم نے ان کو ماننا ہے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ آج سارے مسلمانوں نے سارے ٹھیک نے، جو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے۔ ارے بندے یہ بات نہیں ہے، تجھے حسینی پیغام کے بارے میں نہیں پتا؟ امام حسین نے کیوں یزید کی بیعت نہ کی تھی؟ آپ بھی فرماتے میرا جتنے لگے ٹھیک ہی ہے، یزید کی بیعت کو یزید نے آنا سی تسی میری بیعت کرو، جو آنکھوں گے وہ دیاں گا، ہر چیز تانوں دیاں گا، مینوں مان لو۔ آپ نے فرمایا نا تینوں مان لیا تے پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، جاہ و جلال بھی ملے گا، تو بڑا خوش ہوئے گا، دنیا بڑی ملے گی، پر نانے دا دین نہیں رہنا۔ تو ظالم، تو جابر، تو فاسق، تو فاجر، تو زانی، شبابی، کبابی، حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی پیغام حسین سی کہ مسلمانوں ہم کبھی بھی کسی کافر جیسے نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اعلیٰ ہے۔ آج مسلمان اپنی اعلیٰ ہونے کی حیثیت کو چھوڑ کر کافروں کی ادنی حیثیت کو دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے لگا ہوا ہے۔ آج مسلمان اگر کافروں کو چھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے بڑا رہیں گے۔ آج مسلمان معاذ اللہ انڈائریکٹلی رب بنیا بیٹھا ہے۔ اللہ کا کام ہے کسی بندے کے بارے فیصلہ کرنا کہ اے بندہ جنتی یا جہنمی۔ اٹھے مسلمان کہتے ہیں پھر تیرے پتہ نہیں تو جنیاں نمازاں پڑھنا ہے، جانا تو آگ پہ چاہیے۔ ارے بندے تیرے پاس کون سا ترازو ہے؟ تجھے کیسے پتا ہے کہ اس نے آگ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے؟ اسی اپنے کی زبان دے اندر نہیں چاکنا، اسی جھوٹ بھی بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، مال دے اندر کمی بیشی بھی کریں گے، عزت و احترام سارے زبان گالی گلوچ بھی دیں گے، اسی سب کچھ کرتے ہویا بھی پاک ہاں۔ سامنا بندہ نماز پڑھے تے اسی مکان پتہ ہے جی تو پڑھی کہ خالے نہیں پڑھی، سامنا بندہ کوئی کام کرے تو وہ پیڑا ہے اور سامنے والے کو دیکھے تو آپ کراسو پکڑا ہوگا معاذ اللہ۔ ارے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ جانتا ہے یہ بندہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تم کون ہوتے اس کو کہنے والے؟ اے مسلمانوں ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے یہ ملک پاکستان، اس کی قدر کر لو۔ اگر تم نے قدر نہ کی تو پہلے ہم بڑے ذلیل ہو چکے ہیں اور ذلیل ہو جائیں گے معاشرے کے اندر۔ اس ملک کی قدر کرو۔ 14 اگست والے دن ہر بندہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تاکہ میرا یہ پیغام پہنچائے کہ 14 اگست والے دن ہم نے اپنی گاڑیوں کے سائلنسر اتار کر اور ہم نے وہ جوتیاں واجے رہ کے تے گلیاں کے اندر رولا نہیں پانا۔ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ملا ہے، ہم نے اس دن ان قربان ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کرنی ہے، ہم نے اس دن اللہ کا شکر کرنا ہے، ہم کم سے کم 2 نفل پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی۔